کتاب المزارعت. مزارعت یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں زید کو دے دیتا، تبلیغی کو دے دیتا ہوں، اس زمین کو کاشت کرو، جو نکل آئے گا نصف غلہ آپ کا نصف میرا، یا ثلث آپ کا ثلثین میرا، یا ربع آپ کا 3/4 میری. یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زراعت فاسد باطل ہے، لیکن فتویٰ الیوم علی قول الجمہور ہے کہ مزارعت جو ہے وہ جائز. تو مزارعت کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو زمین دے دوں اور کہوں کہ اس کو کاشت کرو، جو نکل آئے گا اس میں نصف آپ کا نصف میرا، ربع آپ کا 3/4 میرے، ثلث آپ کا 3/4 میرے. تو یہ جائز ہے جمہور فقہا کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک، ائمہ ثلاث کے نزدیک. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے، کاشتکاری حرام ہے، لیکن فتویٰ آج جمہور کی قول پر ہے. قال ابو حنیفہ المزارعت بالثلث، زمین دینی مزارعت پر ثلث کے ساتھ کہ کاشتکار کا ثلث ہوگا، ربع کے ساتھ. باطلتان، یہ کیا ہے؟ کہتے علم جان تو مزارعت لغتاً مفاعلہ ہے، زارع یزارع مزارعتاً باب مفاعلہ ہے زرع سے، اور شریعت میں عقد علی الزرع، یہ عقد ہے فصل پر ببعض الخارج، کہ کاشتکار کو کچھ حصہ ملے گا، اور یہ فاسد ہے عند بابا جی. وقال، اور صاحبین نے کہا جائزۃ، یہ جائز ہے. صاحبین کی دلیل کہ نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو خیبر کی زمین یہود کو دے دیا کہ اتنا پھل تمہارا ہوگا، اتنا پھل میرا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے یہاں عقد الخارج کیا ہے، یہ جائز ہے. یہ صاحبین کی دلیل ہے. لما روی ان نبی علیہ السلام عاملہ، نبی علیہ السلام نے زراعت کا معاملہ فرمایا اہل خیبر کے ساتھ، علی نصف ما یخرجو، نصف اس چیز پر جو نکل آئے زمین سے، خواہ وہ پھل ہو یا فصل ہو. ٹھیک ہے. دوسری دلیل صاحبین پیش کرتے ہیں کہ مزارعت جائز ہے قیاس مزاربت پر. مزاربت بقیس علیہ، مزارعت بقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان حاجت، حکم جواز. مزاربت یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں کاروبار نہیں جانتا، آپ کاروبار جانتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، تو میں نے آپ کو پیسہ دے دیا کہ کاروبار کرو، نصف رزق آپ کا اور نصف میرا. تو مزاربت تو جائز ہے. ٹھیک ہے. تو مزارعت بھی جائز ہے قیاس مزاربت پر. مزاربت بقیس علیہ اور مزارعت بقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان حاجت، وہاں مالدار عمل کا محتاج تھا اور غریب پیسے کا محتاج تھا، اس حاجت کی وجہ سے مزاربت جائز ہو گئی. یہاں بھی حاجت ہے، مالک عمل کا محتاج ہے اور کاشتکار زمین کا محتاج ہے، اس حاجت کی وجہ سے یہ جائز ہے. تو مزارعت جائز قیاس مزاربت پر. مزاربت مخیص علیہ، مزارعت مخیص، علت جامعہ کے درمیان حاجت، حکم جواز. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ شِرْكَةٍ، زراعت عقد اشتراک کے درمیان مال کی جو زمین ہے، درمیان عمل کی جو کاشتکاری ہے، تو جائز ہے قیاس بالمزاربت. والجامع علت دفع الحاجات، مزاربت میں میرے پاس مال تھا، میں عمل کا محتاج تھا، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ پیسے کا محتاج ہے، اس حاجت کی وجہ سے شریعت نے مزاربت کو جائز قرار دیا. مزارعت میں بھی یہ ہے میرے پاس زمین ہے لیکن ہل چلانے کا محتاج ہوں، آپ ہل چلا سکتے ہیں لیکن زمین کا محتاج ہے، اس حاجت نے مزارعت کو جائز کیا. فَإِنَّ ذَا الْمَالِ، جس کے پاس پیسہ ہے، قَدْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعَمَلِ، وہ راہ نہیں پاتا خدمت کو، وہ خدمت نہیں کر سکتا. وَالْقَوِيُّ عَلَيْهِ، اور جو قادر علی العمل ہے، لَا يَجِدُ الْمَالِ، وہ مال نہیں پاتا. وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْعَقَارِ، تو حاجت میں اس آمد إِلَى انعقاد هذا العقد بينهما، کہ منعقد ہو جائے عقد مزارعات دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے.
پٹھانوں کے معاملات، میں نے گائے دے دی اور میں نے کہا جو بچے پیدا ہوں گے نصف آپ کے نصف میرے، تو یہ ناجائز ہے بخلاف دفع الغنم۔ والدجاج، میں نے مرغی دے دی، میں نے کہا اس کو پالو، جب انڈے دیں گے تو آدھے انڈے آپ کے اور آدھے جو ہے وہ میرے، یہ ناجائز ہے۔ ودود القز، افغانستان میں ریشم بنانے والی کیڑے ہوتے ہیں، کمرے میں پانی جمع کرتے ہیں، اس میں چرپائی ڈالتے ہیں اور اس پر توت کے پتے ڈالتے ہیں اور اس میں کیڑے چھوڑ دیتے ہیں پانی سے تاکہ چیونٹی نہ کھائے اس کو، اور پھر وہ توت کے پتے کھاتے ہیں اور ریشم کا دھاگا نکال کر اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں۔ اب میری کیڑے تھے، میرے پاس کمرہ نہیں ہے، چرپائی نہیں ہے، حفاظت کا انتظام نہیں ہے، میں نے آپ کو دے دیے اور میں نے کہا جو ریشم نکل آئے گا نصف آپ کا نصف میرا، یہ ناجائز ہے۔ بخلاف غنم دینا، بخلاف دجاج دینا، بخلاف دود القز دینا، معاملتاً بنصف الزوائد، کہ لین دین طے کری نصف زوائد کے ساتھ، کہ نصف بچے آپ کے نصف میرے، نصف انڈے آپ کے نصف میرے، نصف ریشم آپ کا نصف میرا، یہ ناجائز اس لیے ہے لأنه لا اثر هناك للعمل فی تاثیرها، وہاں عامل کے عمل کا اثر نہیں ہے اس کی تاثیر میں۔ میں نے آپ کو کوٹی دی اور میں نے کہا کہ جب بچے پیدا ہوئے جائے نصف آپ کے نصف میرے، تو وہ بچے آپ نے پیدا کیے؟ نہیں، آپ تو قریب ہی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح مرغی دے دی کہ انڈے 100 آپ کے 100 میرے، تو وہ انڈے آپ نے دیے یا آپ نے اس کو حاملہ بنایا ہے؟ آپ کے عمل کا تو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ فلم يتحقق شرکا وَلَهُ، یہ تو صاحبین کی دلیل ہے کہ مزارعات جائز ہے۔ ایک دلیل نقلی کہ حضور نے آل خیبر کے ساتھ مزارعات کا معاملہ فرمایا، دوسری دلیل عقلی کی قیاس علی المزاربہ۔ بابا جی کی نزدیک یہ جو مزارعات ہے یہ فاسد ہے جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے پٹھانوں میں۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو علیہ السلام نہا عن المخابرہ، حضور نے منع فرمایا مخابرت سے، مخابرت کا منع مزارعات۔ دوسری دلیل قانون یہ ہے کہ مزدور کی اجرت اگر مزدور کے عمل کی جنس سے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ مزدور کی اجرت اگر مزدور کی جنس سے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ جیسے میری چکی ہے، میں نے آپ کو کہا گندم لاؤ میں آٹا پیسوں گا، لیکن من کی پیچھے 2 کلو آٹا لے لوں گا، یہ حرام ہے کیونکہ میرا عمل کیا ہے آٹا بنانا اور اجرت کیا ہے آٹا، تو یہ حرام ہے۔ یا آپ کی گندم ہے، میں مزدور ہوں، میں کہتا ہوں میں کاٹوں گا لیکن 10واں من میں لے لوں گا، یہ ناجائز ہے کیونکہ میرا کام کیا ہے گندم حاصل کرنا اور اجرت کیا ہے گندم، عمل اور اجرت ایک جنس ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے، کاشتکار کا عمل کیا ہے غلہ پیدا کرنا اور اس کو اجرت کیا ملے گا نصف غلہ، تو اجرت اور عمل ایک جنس سے ہے، اور قانون یہ ہے جہاں اجرت میں جنس العمل ہو وہ کیا ہوتا ہے حرام۔ وَلِأَنَّهُ اسْتِجَارٌ، یہاں کاشتکار نے اجرت لے لی، بِبَعْضِ بعض وہ غلہ یخرج من عملہ جو اس کے عمل سے نکلا تھا، تو اجرت میں جنس العمل ہے، تو یہ ایسا ہوا جیسا قفیز الصحان، چکی والی کی اجرت آٹا، اس کا عمل بھی ہے آٹا بنانا اور اجرت بھی آٹا لے لی۔ وَلِأَنَّ، یہ تیسری دلیل ہے۔ میں نے کہا یہ زمین لے لو، جب گندم نکل آئے گی تو سلس آپ کا، اب پتہ نہیں ہے سلس مجہول ہے، اگر 3 من ہو تو سلس 1 من ہے، اگر 6 من ہو تو سلس 2 من ہے، اگر 12 من ہے تو سلس 4 من ہے، اب پتہ نہیں کہ سلس من ہے 2 من ہے 4 من، تو مجہول ہے، اور جہاں اجرت مجہول ہو وہ کیا ہے وہ غلط۔ دوسرا یہ کہ میں نے ان کو کہا سلس غلہ آپ کا ہوگا، ہو سکتا ہے ہل چلائے بیج بوئے محنت کرے کچھ بھی نہ نکلے، تو اجرت یہاں معدوم ہے، اور جہاں اجرت مجہول ہو یا معدوم ہو وہ عقد صحیح نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ، کاشتکار کی جو اجرت ہے غلہ مجہول، اس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ سلس من بنے گا 2 من بنے گا 4 من بنے گا، اور معدوم یا معدوم اگر فصل نہ نکلے، وَكُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ، اور اجرت کا مجہول ہونا معدوم ہونا مفسد للعقد ہے۔ ٹھیک ہے، اب صاحبین نے دلیل پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے مزارعاتاً زمین کن کو دی تھی؟ آل
کہتے کہاں لے خیبر کو دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو وہ زمین حضور کی ملکیت بنی، حضور کی ملکیت بنی، اور پھر حضور نے احسان کر کے وہ زمین یہود کے پاس چھوڑ دی کہ چلو یہ تم کھا لو پی لو. اور حضور جو اسے لیتے تھے وہ زراعت کا حصہ نہیں لیتے تھے، وہ خراج لیتے، وہ غیر مسلم تھے اور غیر مسلموں سے خراج لیا جاتا ہے، یہ معنی ہے. اور معاملہ نبی علیہ السلام کا آل خیبر کے ساتھ کون خراج و مقاسمت، وہ تقسیم خراج کی تھی نہ کہ زراعت کی تھی. بے طریق المن و صلحہ، یہ حضور نے احسان اور صلح سے وہ زمین ان کے پاس چھوڑی تھی کہ کھاؤ اور پیو، البتہ ہمیں خراج دیا کرو. ٹھیک ہے. وَهُوَ جَائِزٌ. اب بابا جی کے نزدیک مزارعات فاسد. مزارعات کیا ہے؟ اب امام صاحب کہتے ہیں کہ فاسد ہونے کے باوجود اگر میں نے آپ کو زمین دے دی زراعت پر اور آپ نے ہل چلایا، بیج بویا، محنت کی، لیکن کچھ بھی نہ نکلا، تو امام صاحب کہتے ہیں چونکہ یہ عقد ہی نہ جائے گا اور میں نے آپ کو بیجا تن کیا تو آپ کو اجر مثل ملے گا. یعنی اگر آپ نے 1 ماہ خدمت کی تو 1 ماہ ایک مزدور کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا. وَإِذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ، اور جب مزارعات بابا جی کے نزدیک فاسد ہے، فَإِنْ سَقَى الْأَرْضَ، اگر مزاری زمین کو پانی پلائے، وَقَرَبَهَا، اور اس میں مشقت کرے ہل چلانے کا، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ، اور فصل نہ نکلے، پھر بھی فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، مزدور کو اجر مثل ملے گا. لِأَنَّهُ فِي مَعنَى إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، گویا کہ یہ اجارہ ہے کہ میں نے آپ کے عمل اجرت پر لے. وَهَذَا إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، یہ اس وقت آپ کو اجر مثل ملے گا کہ اجارہ مزارعات فاسدہ میں تخم کس نے ڈالا ہو؟ صاحب ارض نے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے آپ کو زمین مزارعاتن دے دی اور کاشتکار نے اپنا بیج ڈالا اور اس سے فصل نکل آئی تو وہ سارا غلط کاشتکار کا ہے، کیونکہ عقد تو فاسد ہے، اور مجھے ملے گا کرایہ زمین کا. 6 ماہ آپ نے میری زمین استعمال کی، 6 ماہ کا جو کرایہ ہے آپ مجھے دیں گے، اور جو کچھ اجرت ہے، جو کچھ غلہ ہے وہ کاشتکار لے جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ، اور اگر بذر جو ہے وہ کاشتکار کی طرف سے تھا، فعلیہ کاشتکار پر واجب ہے اجر مثل ارضے کا. والخارج فی الوجہین لصاحب البذر، پہلی دوسری صورت میں جو فصل نکل آئے گا وہ صاحب بذر کا ہوگا. اگر صاحب بذر مالک ہے تو غلہ مالک لے جائے گا، اس کو مزدور کی اجرت ملے گی، اور اگر بذر مزدور کا ہے سارا غلہ مزدور لے جائے گا، مالک کو اجر کرایہ زمین کا ملے گا. لأنہ، کیونکہ یہ دانی نما ملکی ہی، نما پیدا ہے اس کی ملک کا جو بیج ہے. وللآخر الاجر، اور دوسرے کو کیا ملے گا؟ یا اجرت مزدور کی یا اجرت ارضی. کما فصلنا. اب صاحبین کے نزدیک مزارعات جائز ہے اور بابا جی کے نزدیک ناجائز ہے. فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ کہتے ہیں الا ان الفتوى على قولهما، کیوں؟ لحاجت الناس الیہا، لوگ مزارعات کو محتاج ہے. ولظہور تعامل للامت بها، دوسرے کہ امت کا عمل مزارعات پر جائز ہے. ٹھیک ہے. اب امام صاحب نے تو دلیل عقلی پیش کی، کہتے ہیں والعقل یترک بالتعامل، اور قیاس دلیل عقلی چھوڑ دی جاتی ہے کس کی وجہ سے؟ تعامل کی وجہ سے. کما فی الاستثناء، استثناء یہ ہے کہ اب مجھے کو کہتے ہیں مجھے جوتا بناؤ، وہ کہتے ہیں 100 روپے لوں گا، تو 100 روپے پر آپ نے جوتا خریدا، لیکن اس وقت جوتا موجود نہیں، اس کے بعد وہ سلائی کرے گا، تو یہ بیع معدوم کا ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ناجائز ہو جائے، لیکن لوگوں کا تعامل جاری ہے لہذا استثناء جائز ہوا. اب مولی صاحبین جو کہتے ہیں مزارعات جائز ہے تو کہتے ہیں جواز مزارعات کے لیے چند شرائط ہے، اگر ان کو ملحوظ رکھے تو جائز ہے، ورنہ صاحبین بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے.
ثم المزارعات، مزارعت لصحتها، اس کی صحت کے لیے، علی قول من، ان لوگوں کے قول پر، یجیزها، جو اس کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کی صحت کے لیے شروط ہے، احدها، ایک یہ ہے، کون الارض صالحۃ للزراعت، کہ وہ زمین زراعت کی صالح ہے۔ اگر چھپڑ اتنا پانی کڑا ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں زراعت پر، تو یہ غلط ہے، وہ صالح زراعت ہو، کیونکہ مقصود جو فصل ہے لا یحصل دونہ، اس شرط کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ الثانی، دوسری شرط یہ ہے، ان یکون رب الارض والمزارع من اہل العقد، کہ مالک اور کاشتکار اہل عقد کے ہو، یعنی عاقل بالغ، مجنون نہ ہو، صبی نہ ہو، اور یہ ہر عقد میں شرط ہے کہ متعاقدین کیا ہو، عاقل بالغ ہو۔ اس لیے کہتے وہ ہوا، یہ دوسری شرط مختص نہیں ہے بھی زراعت کے ساتھ، لأن عقد ما لا يصح الا من الاهل، کیونکہ کوئی عقد بغیر اہل کی یعنی عاقل بالغ کی صحیح نہیں ہے۔ والثالث بیان المدعا، اور ثالث یہ لوگ نہیں لگاتے، اس کی وجہ سے تمام زراعت پٹھانوں کے پاس ہے۔ میں آپ کو زمین گندم کے لیے دیتا ہوں تو یہ کہوں گا وہی 6 ماہ تک، اگر 6 ماہ میں گندم پھنس جائے تو ٹھیک ہے، نہ پکے تو 6 ماہ کے بعد جو 1 ماہ مزید گزارے گا آپ مجھے نصف اجرت زمین کے دیں گے، کیونکہ نصف فصل میری ہے، نصف آپ کی ہے، تو آپ نصف اجرت دیں گے۔ وقت مقرر کرنا پڑے گا، لأنه عقد، کیونکہ یہ عقد ہے منافع عرض پر کہ میری زمین سے منفعت اٹھاؤ، یا عقد ہے منافع عامل پر کہ میں آپ سے خدمات لوں گا، اور مدت معیار لہا، منافع کے لیے لطالم بہا، ٹھیک ہے۔ والرابع، چوتھی شرط، بیان من علیہ البذر، یہ بیان ہوگا کہ تخم مالک ڈالے گا یا کاشتکار ڈالے گا، کیوں؟ قطعا للمنازعات، تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو، کاشتکار کہے گا تم تخم دو، وہ کہے گا نا تم ڈالو، تو ابتدا سے طے کرے کہ تخم کون دے گا۔ اور وہ اعلام للمأخوذ علیہ، اور تاکہ معلوم ہو جائے مأخوذ علیہ کہ تخم گندم کا ہے تو مأخوذ علیہ گندم ہے، تخم مکئی کا ہے تو مأخوذ علیہ مکئی ہے۔ مأخوذ علیہ منافع عرضی کا ہے جو غلہ ہے، یا منافع عامل کا ہے جو عمل ہے۔ والخامس، اور 5ویں شرط، بیان نصیب من لا بذر من قبلہ، کہ جس کا تخم نہ ہو اس کا حصہ مقرر کرے۔ میری زمین بھی ہے، میرا تخم بھی ہے، آپ کا تخم نہیں ہے تو آپ کا حصہ مقرر کرنا پڑے گا کہ ثلث دوں گا، ربع دوں گا، یا نصف دوں گا۔ لأنه يستحقه، لأنه جو صاحب بذر نہیں ہے وہ مستحق غلے کا ہے، عوضاً بشرط، عوضاً شرط کے عوض میں، فلا بد ان يكون معلوما وما لا يعلم، جو چیز معلوم نہ ہو لا يستحق شرطان، وہ اہل نہیں ہے کہ وہ شرط ہے جو نصف دوں گا، یہ شرط لگائے گا جو معلوم ہے۔ السادس، 6ٹھی شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زمین دوں، دینے کے بعد پھر مداخلت نہ کروں، دن ہو رات ہو زمین آپ کے قبضے میں ہے۔ اور اگر میں آپ کو زمین زراعت پر دوں اور یہ کہو کہ اس میں سالانہ اجتماع ہوا کرے گا اور جمعرات بھی بزرگ جمع ہوں گے، تو مجھے صاحب یہ غلط ہے، اس سے مزارعات فاسد ہو جاتی ہے بزرگوں کی قید لگانے کی وجہ سے۔ ان یخلی رب الارض، کہ خالی چھوڑے رب الارض زمین اور عامل، حتی لو شرطا، حتی لو شرطا، اگر شرط کیا گیا عمل رب الارض کا کہ رب الارض بھی زراعت کا عمل کرے گا، نو یفسد العقد لفوات التخلیہ، اس صورت میں زمین کا تخلیہ نہیں آیا، جب رب الارض کام کرے گا وہ تو رب الارض کے قبضے میں۔ السابع، 7ویں شرط، الشرکۃ فی الخارج بعد حصولہ، کہ کاشتکار کو یہ کہے کہ گندم پکنے کے بعد تم ثلث اٹھاؤ گے، ایسا نہیں کہ اس لیے قوم پر نکل آئے کہ مجھے ثلث دے دو، نہیں، ہم کہتے ہیں حاصل ہونے کی بعد۔ لأنه ينعقد شركة في الانتہا، مزارعت موجب اشتراک کے آخر میں، نفما يقطع هذه الشركة، جو بھی بات اس شرکت کو منقطع کرے وہ مفسد بنی گی عقد کا۔ 8ویں شرط، من بیان جنس البذر، بذر کا جنس بیان کرے گا کہ زمین دیتا ہوں گندم بونے کے لیے، گندم کی تعین کرے گا، یا
چاول بونے کے لیے چاول کی تعین کرے گا، یا مکئی یا باجرہ بونے کے لیے. لیسیر الاجر معلومہ وہی علی اربعۃ اوجہ. زراعت کے اقسام کتنے ہیں؟ ہاں 4. ٹھیک ہے. پہلی قسم ان کانت الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعہ. ایک یہ ہے کہ زمین بھی میری ہے اور تخم بھی میرا ہے. میری ذمہ کتنی چیزیں لگے؟ 2. اور عامل پر عمل ہے اور بیل ہے. یہ صورت جائز ہے کہ مالک کی ذمہ زمین اور تخم لگائے اور کاشتکار کی ذمہ عمل اور بیل لگائے. تو ایک صورت یہ ہے جائز. اگر زمین اور بذر لواحد مالک پر ہے اور بقر و عمل لواحد کاشتکار کی ذمہ لگائے جائے جازت المزارعات. مزارعات جائز ہے. کیوں؟ یہاں کاشتکار کی ذمہ عمل اور بقر ہے اور ان دونوں میں مناسبت ہے کیونکہ بقر آلہ ہے کس کا؟ عمل کا. تو دونوں مناسب ہے، لہذا ایک کاشتکار پر شرط ہو سکتے ہیں. لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استاجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط. یہ ایسا ہے کہ میں یہ کپڑا جو ہے خیاط کو دے دوں اور خیاط کو اپنی سوئی سے اس کی سلائی کرو. تو دیکھ وہ عامل ہے اور آلہ خیطت کا جو ہے وہ ستون ہے اور وہ اسی کا ہے. تو یہ ایسا ہے کما اذا استاجر الخیاط، میں نے درزی کو مزدور بنایا لیخیطا تاکہ وہ سلائی کرے میری سوئی سے یا میں عبرت الخیاط. دوسری صورت وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَرُ وَالْبَقْرُ وَالْبَذَرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ. دوسری صورت یہ کہ مالک کی صرف زمین، مالک کی زمین ہے، تخم بقر عمل کاشتکار کی ذمہ. عموماً یہ زراعت ہے، یہ بھی جائز ہے. اگر ارض لواحد ایک کا ہے اور عمل و بقر و بذر لواحد ایک کا ہے نجازت یہ جائز ہے لأنہ استیجار الارض. یہ ایسا ہوا کہ کاشتکار نے زمین اجرت پر لے لی، بیل اپنے استعمال کیا، تخم اپنے استعمال کیا، عمل اپنا کیا اور مالک کو کہا میں تمہیں نصف دوں گا. گویا کہ نصف غلہ اجرت ہوا کس کا؟ زمین کا. یہ اجرت عرضے کا ہے ببعض معلوم من الخارج ويجوز کما اذا استاجرها بدراهم معلومہ. یہ ایسا ہے جس طرح آپ مجھ سے زمین ٹھیکہ پر لے لیں کہ 1 سال اس کی فوائد میں کا لوں گا اور میں تمہیں سال کا ٹھیکہ دوں گا 1 لاکھ روپے. تیسری صورت وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ جَازَتْ. یہ تیسری صورت بھی جائز ہے. اس کو دہقانی کہتے ہیں. زمین بھی میری ہے، تخم بھی میرا ہے، بیل بھی میں نے دے دیا اور آپ کا صرف ہاتھ پیر کی خدمت ہے. اس صورت میں کاشتکار کو 6واں حصہ ملتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اگر زمین بذر و بقر لواحد مالک کا ہے والعمل اور محنت من الآخر جازت لأنہ استاجرہ، مالک نے مزدور کو اجیر بنایا واسطے عمل کی بآلت المستاجر اور آلہ اپنا دے دیا جو بیل ہے. فصارا یہ ایسا ہے کہ میں اس کو مزدور بناؤں کہ آپ میری دیوار بنا لیں. اب دیوار بنانے کا آلہ بیلچہ ہے تو میں بیلچہ بھی دیتا ہوں. تو اس نے میری مزدوری کی اپنے آلہ سے یا میری بیلچہ سے؟ مالک کی بیلچہ سے. فصار کما اذا استاجر خیاطا، یہ ایسا ہوا کہ میں درزی کو مزدور بناؤں لیخیط ثوبہ تاکہ میری کپڑے کی سلائی کرے بعبرتہ مالک کی سوئی سے، او طیانا یا میں راٹ کو لگاؤں لیطینا تاکہ وہ دیوار بنا دے بمرہ میری بیلچہ کے ساتھ. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ. چوتھی صورت مالک کی زمین اور بیل ہے، مالک کی اور مزارع کا عمل اور تخم ہے. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہاں مالک پر زمین اور بیل مقرر ہو گئے اور بیل آلہ زمین کا نہیں ہے. بیل زمین بناتے ہیں یا وہ آلہ عمل کا ہے؟
تو بیل میں اور زمین میں مناسبت نہیں ہے. اس لیے اگر مالک پر زمین اور بیل مقرر کیا جائے اور کاشتکار کے اوپر عمل اور تحفہ مقرر کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بیل جمع ہو گیا زمین کے ساتھ اور ان دونوں میں مناسبت نہیں ہے، کیونکہ بیل آلہ نہیں ہے زمین بنانے کا، بلکہ وہ آلہ ہے کس کا؟ اور اگر ارضا و بقر لواحد مالک کا ہے اور بذر و عمل آخر تو یہ باطل ہے. وہذا یہ بطلان جو ذکر کیا ہے قدوری نے یہ ظاہر و روایت ہے، اور امام یوسف سے یہ ہے انہو یجوز احسان کہ یہ بھی. اور کیوں ابھی صورت تیسری گزر گئی کہ اگر مالک پر زمین تخم اور بیل دونوں تینوں مقرر کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ جائز. تو جب بیل اور بذر زمین کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں تو فقط بیل بھی زمین کے ساتھ. یہ معنی ہے لأنه لو شرط اگر شرط کیا جائے بذر و بقر علیہ مالک پر تو وہ جائز ہے. نو فقط ایسا شرط وعدہ اگر فقط بقر زمین کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. وترک جانب العامل اور یہ ایسا ہے جیسے عامل پر بیل مقرر ہو سکتے ہیں تو مالک پر بھی. وجہ ظاہر کا کیا ہے کہ بیل میں اور ارضا میں مناسبت نہیں ہے. کیوں؟ منفعت بقر کا وہ نہیں ہے جنس منفعت ارض سے. منفعت ارضے کا وہ طاقت ہے جو زمین کے اندر ہے اور حاصل ہے اس سے نما بڑھ جانا فصل کا. اور منفعت بقر کا صلاحیت یہ طاقت ہے جو قام به العمل جس سے عمل کیا جاتا ہے. کل ذالک بخلق اللہ اور یہ اللہ کے خلق سے ہے. فلم تتجانسا تو زمین و بقر ایک جنس سے نہیں ہے. فتعذر متعذر ہے ان تجعل کہ بقر کو بنایا جائے تابع لہا زمین کا بخلاف جانب عامل. عامل پر بقرہ اس لیے ہو سکتے ہیں کہ عامل کا کام عمل ہے اور بقر آلہ ہے عمل کا. لأنه تجانست المنفعتان بیل اور عامل کی منفعتی متجانس ہے. وجعلت تابعتا تو بیل کو ہم نے تابع بنایا لمنفعت العامل. 4 وجوہ ہو گئے جن میں 3 جائز اور ایک وہاں ہونا وجہان اقران اور یہاں ایک 5 اور 6 صورت بھی ہے لم یذکرہما جس کو قدوری نے ذکر نہیں کیا. ایک یہ ہے میں راستے پر جا رہا تھا بوری میں گندم ہے. بوری میں گندم ہے. اس کی زمین تھی. میں نے کہا زمین بھی تیری بیل بھی تیرا عمل بھی تیرا یہ بیج میرا. اور جب فصل نکل آئے تو میرے گھر آدم فصل بیچ دو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مالک کا کیا ہے؟ ارضا. مالک کا کیا ہے؟ بقرہ. مالک کا کیا ہے؟ عاملہ کہتے صرف. اور پھر اس کا جو ہے صرف تخم ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ بذر لأحدہما مسافر کا ہے اور ارضا اور بقر و عمل لآخر مالک کا ہے. وإنہ لا يجوز. وإنہ کیوں یہاں شرکت آئی بذر و عمل میں کہ میری طرف سے بذر ہے تمہاری طرف سے عمل ہے اور منفعت نسب ہوگی. ولم یرد به الشرع. والثانی بس دوسرا مسافر راستے پر جا رہا تھا اس کے پاس گندم بھی ہے بیل بھی ہے. مالک کو کہا یہ گندم بیل لے لو اور عمل و ارض تیرا ہے. یہ بھی ناجائز ہے. ان یجمع بین البذر والبقر وانه لا يجوز اذا لانه لا يجوز عند الانفراد. اگر فقط بیل عامل پر مقرر کیا جائے مالک پر مقرر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. تو جب بیل مع البذر مالک پر مقرر کیا جائے تو یہ بھی نفقضا عند الاجتماع والخارج. اس 5 اور 6 صورت میں جو فصل نکل آئے گی وہ لصاحب بذر ہے فی روایت قیاس مزارعات فاصلہ پر. اور ایک روایت میں لصاحب الارض ہے وہ یسیر مستقرضا. ہم یہ سمجھیں گے کہ سارا فصل کون لے جائے گا؟ صاحب ارض. اور ہم یہ کہیں گے کہ اس نے مسافر سے بذر ادھار لیا تھا وہ مقدار بذر نکال کر اس کو دے دے گا. وہ یسیر ہوتا ہے ارض مستقرض بذر کا ہوا. کہتے ہیں مستقرض میں تو قابض ہونا شرط ہے اور اس نے بذر تو قبض نہیں کیا. کہتے قبض ہے اس نے اپنی زمین میں ڈالا. قابضا له باتصاله بارضه. ٹھیک ہے. ولا تصح